اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ التغابن مدنی صورت ہے۔ سورہ تحریم کی بات نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 108 نمبر صورت ہے۔ یہ صورت ایک نام سے موسوم ہے، التغابن، اس لیے کہ یہ مکمل صورت تغابن یعنی غبن کے معنی کے ارد گرد گم رہی ہے۔ تغابن کا معنی نقص، دھوکہ، غلبہ، اور قیامت کے دن کافروں کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تغابن تفاعل ہے غبن سے، یعنی انسان نے جو اپنے ذات کے ساتھ دھوکہ کیا یا ایک دوسرے کے ساتھ جو دھوکہ کیا، اس کا نتیجہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ اگرچہ دنیا میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دوسرے کو دھوکہ دیا تو میں فائدے میں رہا، لیکن یہ خسارے میں رہا اور اس کا نتیجہ برعکس ہوگا۔ مثلا یہاں زید نے عمر کے ساتھ دھوکہ کیا تو بظاہر زید فائدے میں رہا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں فائدے میں رہا اور عمر خسارے میں رہا، لیکن قیامت کے دن نتیجہ اس کے برعکس ہوگا، یہ خسارے میں ہوگا۔ سورت کا ربط پہلی سورت کے ساتھ یہ ہے کہ پہلی سورت میں رد تھا جہاد اور انفاق سے منع کرنے والوں پر، اس صورت میں رد ہے مشرکین اور منکرین پر، وہ منکرین جو بعض بعد الموت سے انکار کرتے ہیں۔ اس طرح پہلی صورت میں منافقین کا جھوٹا دعویٰ تھا کہ ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کے معاملے میں مشرکین کی طرح ہے کہ مشرکین رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے بشریت کی وجہ سے، تو یہ مشرکین کی طرح ہے۔ ابشر یہدوننا، بشر ہمیں ہدایت کرتا ہے۔ سورت کا بنیادی مقصد پہلے توحید بیان ہوتی ہے، کے بعد اثبات المقاصد الاربعہ، 4 مقاصد کا اثبات ہوتا ہے اس میں، توحید اور رسالت، صداقت قرآن اور ایمان بالآخرت کا اثبات، بعث بعد الموت کا اثبات۔ توحید کا بیان آیت نمبر 13 آیت نمبر 1 میں ہے، رسالت کا بیان آیت نمبر 8 12 میں ہے، اور صداقت قرآن آیت نمبر 8 میں ہے، ایمان بالآخرت وہ 9 میں ہے، تزید فی الدنیا آیت نمبر 15 میں ہے، ترغیب الی الانفاق 16 اور 17 میں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر قسم کھا کر قیامت کا اثبات کیا ہے، اور 4 مقاصد ایک آیت میں بھی اللہ نے جمع کیے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، فآمنوا باللہ توحید ورسولہ رسالت، والنور الذی انزلنا قرآن، ایمان بالقرآن۔ اور اس سے پہلے صراحتاً 4 مقاصد ذکر کیے گئے۔ سورت کی امتیازات اور خصائص کا بیان۔ سورت میں انسان کے حسن صورت کا ذکر ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت خوبصورت بنائی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قسم کے ذریعے قیامت کا اثبات کیا، قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ۔ نمبر 3، اس میں قیامت کا نام یوم التغابن ہے، لیوم الجمع، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن،
نمبر 4 اس میں 9 اوامر ہے بڑے اہم۔ نمبر 10 اس میں مال، اولاد اور بیویوں کے آزمائش کا تذکرہ ہے کہ اگر یہ تمہیں اللہ کی طاعت سے روکے تو یہ تمہاری دشمن ہے۔ سورۃ تغابن کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورۃ تغابن کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کی ابتدا اللہ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کے علم کے بیان سے ہوئی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ آیت نمبر 1-2۔ اختتام بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے بیان پر ہوتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 18۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو بھی جانتے ہیں اور جہنمیوں کو بھی جانتے ہیں ازلاً اپنے علم ازلی کی وجہ سے، اور اللہ کو یہ معلوم ہے، اللہ جانتے ہیں کہ ان میں مغبون کون ہے، غبن میں اور خسارے میں کون ہے۔ اس لیے سورت کا جو بنیادی محور ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کا بڑا خسارہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ سورت کی موضوعات: نمبر 1 ایمان میں غبن کا بیان۔ ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے اور کافر دھوکے میں پڑے رہیں گے۔ ایمان میں ان کے غبن کا نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا۔ آیت نمبر 9، آیت نمبر 10۔ دوسرا موضوع طاعت میں غبن کا بیان۔ طاعت میں کوشش کرنے والے خوش ہوں گے، کوتاہی کرنے والے وہ ناراض ہوں گے، ان کے غبن کا نتیجہ ان کے سامنے آ چکا ہوگا۔ آیت نمبر 12، آیت نمبر 14۔ انفاق میں غبن کا بیان۔ صدقہ کرنے والے خوش ہوں گے اور صدقہ نہ کرنے والے وہ انتہائی غمزدہ ہوں گے۔ آیت نمبر 17۔ اس لیے کہ انفاق اور صدقہ یہ وہ اہم عمل ہے کہ سورۃ منافقین کے آخر میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے وہ کسی چیز کی تمنا نہیں کرے گا سوائے صدقے کی۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے کیوں مؤخر نہیں کیا۔ فاصدق واکن من الصالحین۔ میں صدقہ کرتا اور صالح بنتا۔ یہ نہیں کہے گا آپ نے مجھے کیوں مؤخر نہیں کیا کہ میں تلاوت زیادہ کرتا، نماز پڑھتا، ذکر و اذکار کرتا، روزہ رکھتا۔ نہیں، فاصدق واکن من الصالحین، اس لیے کہ صدقے کی اہمیت اس کو اس وقت معلوم ہو جائے گی۔ سورت کے آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک ایمان کے ارکان کا بیان ہے۔ 6 ارکان بیان ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، 1 سے لے کر 4 تک۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسماء، اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر 2 ایمان بالآخرت، آیت نمبر 9 میں اس کا بیان ہے۔ 3 ایمان بالرسل، 5 نمبر آیت میں اس کا بیان ہے۔ 4 ایمان بالکتب والنور الذی انزلنا، آیت نمبر 8۔ نمبر 5 ایمان بالملائکہ، 8 نمبر آیت میں اس کا بیان ہے، کیونکہ آسمانی کتابیں فرشتوں کے ذریعے نازل ہوتی ہے۔ اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان، آیت نمبر 2، 11 میں اس کا بیان ہے۔ سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ 12 اسما ذکر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے۔ سورت میں اللہ تعالیٰ نے مال، اولاد، اہل و عیال ان کی فتنے سے، آزمائش سے ڈرایا کہ جب وہ سبب بنتے ہیں کسی مومن کے گناہ میں پڑنے کے لیے یا طاعت سے وہ سست ہوتا ہے، اس حالت میں ان کو دشمن قرار دیا۔ اگر بیوی حائل بنتی ہے طاعت میں، بیٹا بنتا ہے، مال کاروبار بنتا ہے، یا وہ بیوی بچے معصیت میں واقع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، حرام مال کمانے برآمدہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ دشمن ہے، عدو لکم کا، تمہارے دشمن ہے، ان سے بچ کر رہو۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ مومن اللہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کے اوپر کسی کی محبت کو مقدم نہ کرے، اور کسی کی طاعت کو اللہ کی طاعت پر مقدم نہ رکھے۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طاعت ہے، اس کے بعد بیوی بچوں کی جائز فرمائشیں ہیں۔ آج کل لوگ بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں اور حرام مال کما کر ان کی ناجائز خواہشات پوری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں اس کا بیان ہے۔ 11 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کی تقدیر سے، اور جو شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو توفیق دے دیتا ہے، اللہ ہر چیز پر عالم ہے۔ علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو مصیبت پہنچتی ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے، اس کو تسلیم کر لیتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اطمینان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اگر اس کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ صرف ایمان والے کے لیے خاص ہے۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا۔ سعد بن جبیر فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ کا معنی کیا ہے کہ وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیتا ہے۔